اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی کی کتاب قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر کے خط و خال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر اللہ ابتغوا حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 114 اور 115۔ آج کے ہمارے نقطہ نظر کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی کی عبادت کی جاتی ہے اس انداز سے کہ اسے مقدس اور عالم طبیعت سے مافوق طاقتوں کا مالک سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ تاریخ میں بعض لوگ بتوں یا مقدس اور پارسا لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت سے ابتدائی طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے۔ قرآنی تعلیمات میں عبادت ایک وسیع مفہوم پیدا کر لیتا ہے، اور ہمیں یہ وسیع تر مفہوم ڈھونڈنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی عبادت کریں، غیر خدا کی عبادت نہ کریں، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ موحد اور اصلی توحید کے پیروکار بنیں، تو دھیان رکھیں کہ دوسری قسم کی عبادت جو قرآنی مفہوم ہے اور میں اسے آگے بیان کروں گا، اس کو بھی غیر پروردگار عالم کے لیے انجام نہ دیں، یعنی وہی چیز جسے دنیا کے زیادہ تر موحدین باوجود یہ کہ وہ اپنے خیال میں اور بظاہر کسی غیر خدا کو مقدس نہیں مانتے، کسی کے لیے یا کسی چیز کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اس کے باوجود عمل میں، فکر میں، دل میں، روح میں غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں، البتہ دوسرے معنی کے مطابق۔ عبادت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ عبادت کا دوسرا معنی بہت سادہ سا ہے۔ فارسی زبان میں یہ اطاعت کے معنی میں رائج ہے، مستقل طور پر اور بلا قید و شرط کسی کی اطاعت کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ اگر کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی معاشرہ کسی کی بلا قید و شرط اطاعت کرے، اس کے حکم کو اپنی زندگی میں، اپنے جسم و روح میں، اپنے عمل میں پیروی کے قابل سمجھے، تو اس نے اس کی عبادت کی ہے۔ ہم کہاں سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ قرآنی آیات پر تکیہ کرتے ہوئے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے جو ہمارے سامنے عبادت کو اطاعت کے معنی میں بیان کرتا ہے۔ عدی بن حاتم طائی، مشہور حاتم طائی کا بیٹا، جب مدینے پہنچا اور رسول اکرم نے اس کی گردن میں صلیب آویزہ دیکھی تو اس آیت کی تلاوت فرمائی: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسیحیوں اور یہودیوں نے اپنے احبار اور رہبان یعنی اپنے علماء کو، اپنے عالموں اور زاہدوں کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اپنا پروردگار اور خدا بنا لیا ہے، جبکہ خدا متعال نے انہیں حکم دیا تھا کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ جب یہ آیت عدی بن حاتم تک پہنچی تو اس نے کہا: اے خدا کے رسول، یہ بات درست نہیں ہے۔ کب سے ہمارے احبار اور رہبان ہمارے رب شمار ہونے لگے؟ ہم نے کب ان کی عبادت کی؟ اس نے پیغمبر اکرم اور آیت قرآن پر اعتراض کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں عبادت کے وہی معنی تھے جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ جناب، وہ عبادت کر رہے ہیں، یعنی نیائش یعنی تقدیس جیسی حالت اور کیفیت۔ اب یہ قلبی ہے یا قلبی اور زبانی، یا قلبی، زبانی اور بدنی ہے، جیسے نماز پڑھنا۔ چونکہ عدی بن حاتم عبادت کو اسی معنی میں سمجھتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے عالموں اور زاہدوں کی عبادت کرتے تھے، اپنا رب اور پروردگار قرار دیتے تھے، انتخاب کرتے تھے، اس نے اعتراض کیا، کہا نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم مسیحیوں نے کب سے اپنے احبار اور رہبان کی عبادت کی ہے؟ پیغمبر اکرم نے عدی کے اس تصور کے جواب میں فرمایا: ہاں، تم نے ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ پیغمبر اکرم کے کلام کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ لیکن جو کچھ انہوں نے کہا اسے بلا چون و چراں مان لیا۔ وَلَكِنَّهُمْ أَحَلُّوا حَرَامًا وَحَرَّمُوا حَلَالًا۔ حرام خدا کو انہوں نے تمہارے سامنے حلال ظاہر کیا اور حلال خدا کو حرام ظاہر کیا۔ تم لوگوں نے بجائے اس کے کہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے، جو کچھ انہوں نے کہا بلا چون و چرا ان کی اطاعت کر لی۔ عبادت یہ ہے، کسی چیز کو پروردگار اور رب بنانا یہ ہے،
البتہ اسی مضمون کی ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے. جو لوگ چاہیں وہ اسی آیت کے ذیل میں تفسیر نور الثقلین کی طرف رجوع کریں. قرآنی تعلیمات کے مطابق کسی بھی غیر خدا کی عبادت، خواہ وہ کوئی سیاسی طاقت ہو، خواہ وہ کوئی مذہبی طاقت ہو، خواہ وہ کوئی اندرونی عامل ہو، جیسے انسان کا نفس، اس کے نفسانی اور شہوانی تمایلات اور خواہشات، خواہ وہ کوئی ایسی چیز ہو جو انسانی نفس سے باہر ہو، لیکن کوئی باقاعدہ منظم سیاسی یا دینی طاقت نہ ہو. ایک عورت کے سامنے، ایک ایسے آدمی کے سامنے جس کے لیے بیجا احترام کا قائل ہے، جس کے لیے کسی بیجا احترام کا قائل ہے، کسی دوست کے سامنے ان کی عبادت کرنا، یعنی ان کی اطاعت کرنا. جس کسی نے کسی کی یا کسی چیز کی اطاعت کی، اس نے اس کی عبادت کی. یہاں پر ایک روایت پڑھوں تاکہ معلوم ہو کہ یہ قرآنی تعلیمات اور اسلامی منابع، خصوصاً شیعہ منابع، خواہ وہ قرآن ہو یا حدیث میں، ہر مقام پر پھیلی ہوئی ہیں. روایت امام محمد تقی علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا، عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے. نہ صرف یہ کہ اطاعت کرنا، بلکہ حواس کو پوری طرح کسی کے حوالے کر دینا بھی اس کی عبادت ہے. اچھا، اب آپ کہیں گے تو اب ہم اچھی باتیں بھی نہ سنیں؟ لہٰذا آگے چل کر اسی حدیث میں آیا ہے، فَإِن كَانَ النَّاطِقَ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ. جو شخص باتیں کر رہا ہے اور تمہارے سارے حواس اور توجہ اس نے اپنی طرف مبذول کر لی ہے، تو اگر وہ خدا کی زبان سے بول رہا ہے تو اس کے باوجود کہ تمہارا دل اس کی جانب ہے، ذہن اس کی جانب ہے، اپنی روح و فکر کو تم نے اس کے حوالے کر دیا ہے، پھر بھی تم خدا کی عبادت کر رہے ہو. وَإِن كَانَ نَاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ. لیکن اگر بولنے والا شیطان کی زبان سے بول رہا ہے، ابلیس کی زبان سے بات کر رہا ہے، فکر الہی کی منطق و فلسفے کے برخلاف بحث و گفتگو کر رہا ہے، اور تم تسلیم و اعتراف کے ساتھ اس کی بات سن رہے ہو، تو اسی حالت میں ابلیس کی عبادت و اطاعت میں مشغول ہو. یعنی وہ بذات خود ہی شیطان ہے، خود وہی جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے شیطان ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیطان کا نمائندہ یا اس کا ترجمان ہے، نہیں، خود شیطان اسی معنی میں جو شیطان کے بتائے ہیں کہ شیطان کے قرآنی معنی بھی وہی ہیں. کسی چیز کی اطاعت کرنا جو اس انداز کی ہو، خواہ وہ کوئی سیاسی طاقت نہ ہو، کوئی مذہبی طاقت نہ ہو، اس کی بلا چون و چرا اطاعت کرنا اس چیز کی عبادت کرنا ہے. اگر کوئی صرف خدا کی عبادت کرنا چاہے اور غیر خدا کی عبادت نہ کرنا چاہے، یعنی موحد ہونا، یکتا پرست ہونا، توحید پرست ہونا چاہے، تو اسے اپنی مطلق اطاعت کو بھی پروردگار عالم کے ساتھ، خدائے عظیم کے ساتھ مختص کرنا ہوگا. وہ چیزیں کہ جن کی اگر تم نے پیروی کی تو ان کی عبادت کی، ان میں سے ایک چیز قانون بھی ہے. وہ چیزیں کہ جن کی اگر تم نے پیروی کی تو ان کی عبادت کی، ان میں سے ایک چیز نظم اجتماعی بھی ہے. وہ چیزیں، ان میں سے ایک چیز رسم و رواج بھی ہیں. پھر کس قانون پر عمل کریں؟ کیا قانون پر عمل نہ کریں؟ رسم و رواج پر عمل نہ کریں؟ کسی نظم و ضبط کی پیروی نہ کریں؟ کیوں نہیں، لیکن کوشش کرو کہ یہ سب خدائی ہوں، تاکہ تم اطاعت کرتے وقت، پیروی کرتے وقت خدا کے بندے بنے رہو اور عبادت خدا میں مشغول رہو. مجھے قرآن میں متعدد موارد ایسے ملے ہیں، میں 2 مورد لے آیا ہوں. یہ 2 نمونے ایسے ہیں جن سے خوب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ غیر خدا کی اطاعت اس کی عبادت ہے، اور خالص توحید دین کی روح اور دین کی بنیاد عبارت ہے. اس بات سے کہ انسان اطاعت کو بھی خدا کی ذات میں منحصر سمجھے اور الہی پروگرام، الہی نظام اور الہی سسٹم ہی کی اطاعت کرے. قرآن کی طرف رجوع کیجیے، کوشش کیجیے کہ قرآن سے واقف ہو جائیں، اپنے آپ کو اس نہ ختم ہونے والے خزانے اور بحر بے قرار سے نزدیک کیجیے. میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ سے کہوں کہ قرآن کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے. یہ عظیم سمندر، یہ بحر بے قرار ایسا ہے کہ هو البحر من ای النواحی آتیتہ. یہ ایک شعر ہے، ایک شعر کا ایک مصرع، جس طرف سے بھی جاؤ گے اس کے ایک فائدہ ضرور حاصل کرو گے. جو شخص بھی قرآن کے ساتھ نشست و برخاست رکھے گا، اس سے استفادہ کرے گا، ہر طرح سے، ہر انداز سے. ایک صلاحیت آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ مختصر طور پر اس کی زبان کو آپ سمجھ سکیں. کچھ بہرہ مند ہو جائیں گے اور جتنا زیادہ رجوع کریں گے، زیادہ معلومات اور زیادہ وضاحت ملے گی. کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس مطلب کو ایک عبارت میں جو نہج البلاغہ میں نقل ہوئی ہے فرمایا. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا،
وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان زیادة في هدى أو نقصان من عمى. یہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے. فرماتے ہیں کسی نے بھی قرآن کے ساتھ ہم نشینی نہیں کی مگر یہ کہ جب قرآن کے پاس سے اٹھا تو اس کے اندر کمی بیشی واقع ہوئی، ایک اضافہ ہوا، ایک افزائش ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ایک کمی ہوئی اور ایک کاستی ہوئی. زیادتن فی ہدا، وہ اضافہ ہدایت تھا، ایک حد تک اس کی ہدایت میں، اس کا راستہ ڈھونڈنے میں فائدہ ہوا حتمی طور پر. او نقصان من عمى، اور وہ کمی گمراہی اور ضلالت میں ہوئی، وہ کمی اس کے دل کی بینائی میں ہوئی، دل کا اندھا پن، روح کی درک کی، باطن کی تاریکی کچھ کم ہوئی اور اس میں کمی ہوئی. میں نے آج کی بحث سے مربوط آیات سے 2 حصوں کو ڈھونڈا ہے. پہلا حصہ سورہ انعام سے ہے. البتہ قرآن کے لہجے پر توجہ رکھیے گا. قرآن عام کتابوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ کہے فلاں فضل اطاعت و عبادت کے معنی میں ہے، ایسا نہیں. قرآن کا مضمون، اس کا بیان اور قرآن کا بولنے والا اس عام سطح سے بہت بالاتر ہے. پروردگار عالم کے لیے پوری کائنات اور تمام موجودات ایک سطح کی ہیں. اسی بنا پر جیسے وحی کے موقع کی مناسبت ہوتی تھی، کوئی آیت کسی مورد میں نازل ہو جاتی تھی، لہٰذا آیت کے اشاروں سے، ان تعبیرات و جملات سے جو آیت کے اندر ہیں، آیت کے سیاق کو دیکھتے ہوئے اپنا مورد نظر مطلوب ڈھونڈ لیجئے. افغیر اللہ ابتغا حکما، آیا خدا کے علاوہ کسی اور کو حکم کے طور پہ قبول کر لوں اور تلاش کروں؟ تفاسیر میں حکم کے معنی فیصلہ کرنے والے اور حاکم کے بھی بتائے گئے ہیں. وہ شخص کے جس سے انسان حکم طلب کرتا ہے، یعنی اس سے فرمان چاہتا ہے یا اس سے فیصلہ طلب کرتا ہے، دونوں کو حکم کہا جاتا ہے. اور خدائے متعال بہترین فیصلہ کرنے والا بھی ہے، بہترین حاکم بھی ہے، بس فرمان بھی خدا ہی دے گا. لا الہ الا لہ الخلق والامر، جان لو کہ اللہ ہی کے لیے تخلیق اور حکم ہے، اس نے خلق کیا ہے، وہی حکم بھی دے گا. افغیر اللہ ابتغا حکما، آیا خدا کے علاوہ کوئی اور حاکم، کوئی اور فرمان دینے والا، کوئی اور فیصلہ کرنے والا طلب کروں؟ هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، جبکہ وہ خدا ہے جس نے اس مجموعے کو، قرآن کو تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، اختلاط و امتزاج کے بغیر تمہارے لیے بھیجا ہے. مفصلا یعنی اس کے بیان میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، کوئی چیز اس میں ملی ہوئی نہیں ہے، غیر خدا کا کوئی کلام اس میں شامل نہیں ہے. مفصلہ یعنی مبینہ، پوری طرح اور مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ بیان شدہ. والذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے، حق کے ساتھ، یقیناً خدا کی جانب سے نازل ہوا ہے، خدا کی جانب سے آیا ہے. فلا تکونن من الممترین، بس تم شک و تردید کرنے والوں میں سے نہ ہونا. مبادہ شک کرو، مبادہ متزلزل اور شکوک کا شکار ہو جاؤ. تم تو جانتے ہو کہ یہ کتاب خدا تمہارے پروردگار کی جانب سے آئی ہے، خدا نے تمہیں کتاب دی ہے اور تم جانتے ہو، واقف ہو. تردید نہ کرو، یقینی حالت میں رہو. وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبَّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پورا ہوا، کامل ہو گیا، ناقابل تردید ہو گیا تمہارے پروردگار کا حکم سچائی اور استحکام کے اعتبار سے. فرمان پروردگار یہ تھا کہ انبیاء کا سلسلہ آئے اور لوگوں کو بتدریج آخری حد تک پہنچائے، پھر آخری نبی آ جائے، انسانوں کو ایک وسیع افق، ایک لامتناہی میدان کے سامنے کھڑا کر دے، چلنے کا وسیلہ، زیادہ سے زیادہ تکامل پانے کا وسیلہ انہیں عطا کر دے، تاکہ انسان اس میدان میں لامتناہی منزلوں تک پہنچ سکے. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، خدا تک. یہ تھا فرمان پروردگار، یہ تھی قدر پروردگار، یہ تھا کلمہ پروردگار جو پورا ہوا، مکمل ہو گیا اور ناقابل تردید ہو گیا. لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں ہے جو اس کے کلمات اور احکام کو تبدیل کر دے. وہو السمیع العلیم، اور وہ ہے سننے والا اور جاننے والا، تمہاری باطنی ضروریات کی آواز کو سننے والا، تمہارے لیے ضروری راہ و رسم اور شیوہ زندگی کا جاننے والا، وہ تمہارے لیے لائحہ عمل ترتیب دے سکتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ، دیکھیے کس طرح سے سننے والے کے ذہن کو آمادہ کرتا ہے. پہلے جملے میں، پہلی آیت میں خدا کی حکومت اور اس کے فیصلے کا مسئلہ ہے کہ وہ حکومت اور فیصلے کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہے.
دوسری آیت میں دین اور فرمان خدا کے ناقابل تردید ہونے کا مسئلہ ہے کہ دشمن، کافر، سرکش اور مخالف جو کرتا ہے کر لے، خدا کا حکم فیصلہ کن اور قطعی ہے۔ تیسری آیت میں یہ ہے کہ خواہشات اور ہوا و ہوس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، خدا کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم پیروی کرو گے روئے زمین کے زیادہ تر لوگوں کی، اکثریت کی، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تمہیں خدا کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ صرف اندازوں سے کام لیتے ہیں۔ لوگ ظن پر، اندازے پر، گمان پر عمل کرتے ہیں۔ جو افراد لوگوں کی زندگی گزارنے کے لیے راستے، روشن روشیں اور طریقے بناتے ہیں، تجویزیں دیتے ہیں، کیا انہیں ان راستوں کے صحیح ہونے کا یقین ہے؟ اگر اپنی سادہ لوہی کے تحت یقین کر بھی لیں تو دعا کرنی چاہیے کہ 40-50 سال دنیا میں رہ جائیں تاکہ دیکھ لیں کہ ان کے مضبوط منصوبے کس طرح بیکار ثابت ہوتے ہیں، دیکھ لیں کہ ان کے اندازے کس قدر غلط ثابت ہوئے۔ انہیں یقین بھی نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، تخمینوں سے، گمانوں سے، مفروضوں اور تھیوریوں سے چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کو، انسانی معاشرے کو چلائیں، لیکن خدا خیالی تھیوری سے کسی کو نہیں چلاتا، سچی حقیقتوں کے ساتھ، حقیقی علم و دانش کے ساتھ انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، یقیناً تمہارا پروردگار ان کے حال سے زیادہ اچھی طرح واقف ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ اچھی طرح جانتا ہے ہدایت یافتہ اور راستہ پانے والوں کو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، یہاں انسان کمال تعجب سے دیکھتا ہے کہ پہلے ان کلی باتوں کے بعد کہ لوگوں کی اکثریت کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، ظن، گمان، خیالی تھیوری اور فرض پر نہیں چلنا چاہیے، آخری نبوت کے بارے میں اور دین کے بارے میں خدا کا حکم پورا، قطعی اور ناقابل تغیر ہو چکا ہے۔ ان سب کلی باتوں کے بعد اچانک کہتا ہے جس چیز پر خدا کا نام لیا گیا ہو اس میں سے کھائیں، جس بھیڑ کو خدا کے نام سے ذبح کیا گیا ہو اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ یہ ایک فرعی مسئلہ ہے، انسان کو بہت زیادہ تعجب آمیز لگتا ہے کہ یہ چیزیں آپس میں کیا ارتباط رکھتی ہیں۔ البتہ ارتباط کے حوالے سے جو کچھ میں کہوں گا یہ بھی وہی چیزیں ہیں جو میں اپنے تصور کے ذریعے کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے۔ غور و فکر کرنے اور سمجھنے اور درک کرنے کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، مطالعہ کریں، اس تناسب کو ڈھونڈیں۔ البتہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے بھی آ رہی ہیں۔ اولاً جیسا کہ ہم نے عرض کیا، پروردگار عالم جو کہ کائنات سے بالاتر اور انسان کے تصور سے کہیں زیادہ بلند افق اور سطح پر ہے، اس کی نظر میں تمام مسائل ایک ہی سطح پر ہیں۔ خدا کے لیے انسان کی نسبت کلی مسائل اور جزوی مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی ہیں۔ خدا کے لیے ہر چیز ایک ہی ہے۔ جو کچھ انسان کی سعادت کی بنیاد ہے وہ خدا کے لیے ایک حکم کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ حکم جزوی ہو یا فرعی ہو، ایک شخص سے مربوط ہو یا کلی ہو، عمومی ہو کہ تمام انسانوں سے متعلق ہو۔ یہ پہلی بات ہے۔ ثانیاً، ذبح اور تزکیے کا مسئلہ درست طور پر تجزیہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جس جانور کو انسان کھانا چاہتا ہے اسے ذبح کرتے وقت خدا کا نام لیا جائے؟ یعنی آپ کی ابتدائی ترین اور لازمی ترین ضرورت جو آپ کی خوراک ہے وہ بھی خدا کے نام کے ساتھ خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ پیٹ کو جو بھرتے ہو خدا کے لیے بھرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پیٹ بھرنا اصلی معاملہ نہیں ہے، اصلی مسئلہ خدا ہے۔ اگر ایک مرتبہ آپ کو محسوس ہوا کہ پیٹ بھرنے سے خدا سے دور ہو جاؤ گے تو اسے چھوڑ دو، نہ بھرو، اسے بھوکا رہنے دو، بھوک سے مر جاؤ، لیکن خدائی راستے کے برخلاف تم سے کوئی حرکت سرزد نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ اگرچہ ایک بنیادی ضرورت ہے لیکن تمہاری زندگی کی بنیاد نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کی بنیاد خدا اور خدا کی جانب رخ کرنا ہے۔ یہ بات ہمیں بھیڑ کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یاد دلاتا ہے، لقمہ لیتے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا یاد دلاتا ہے۔ بسم اللہ سے شروع کرو حتیٰ کہ کھانا بھی، بسم اللہ سے شروع کرو حتیٰ کہ افزائش نسل کا عمل بھی، بسم اللہ سے شروع کرو حتیٰ کہ داخل ہونا، چلنا پھرنا، باہر نکلنا، گھر کے اندر، دکان میں، ہر کام کو۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہاری زندگی کا ہر رخ ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگرچہ لازمی ترین ضروریات ہی کیوں نہ ہوں، فرمان خدا کے مطابق اور فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ اس میں سے جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم خدا کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔
وما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی کس دلیل کی بنا پر، کس لیے اللہ تأکلوا نہیں کھاتے ہو مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس میں سے جس پر خدا کا نام لیا گیا ہے. وقد فصل علیکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، جبکہ خدا نے تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے تمہارے لیے اس چیز کو جو تمہارے اوپر حرام ہے، مگر اضطراری حالت میں، اس کے علاوہ ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے. وَإِن كَثِيرٌ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی ہوس کی بنا پر لوگوں کو، بغیر علم، بغیر بصیرت کے، صرف اپنی ہوا و ہوس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یقیناً تمہارا پروردگار حد سے تجاوز کرنے والوں سے خوب واقف ہے. وہ افراد جو لوگوں کو علم و دانش کے بغیر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اس آیت کے اشارے کے مطابق زیادتی کرنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں، دشمنی کرنے والے ہیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو اس چیز کو جس کا ظاہر گناہ ظاہر اور جس چیز کا گناہ پوشیدہ اور مخفی ہے. کچھ کام ایسے ہیں جن کے اشکالات، جن کے برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. کسی انسان کا قتل واضح ہے کہ برا کام ہے. ایک جاندار کو ناحق طور پر بے جان کر دینا ظاہر ہے کہ برا کام ہے، اس کا گناہ ہونا ظاہر ہے. کچھ کام ایسے ہیں جن کا گناہ ہونا واضح، ظاہر اور نمایاں نہیں ہوتا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان نہیں سمجھتا کہ یہ کتنی بری ہیں. بغیر علم کے بات کرنا، لا علم کے پیچھے چل پڑنا، خدا کے نام اور خدا کی یاد کو ہلکا اور معمولی سمجھنا، غیر خدا کی اطاعت کرنا، غیر خدا کے فرمان کو سننا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ اتنی نقصان دہ اور اتنے برے نتائج کی حامل ہوں گی. خفیہ ہے، پوشیدہ ہے، اس کا گناہ ہونا چھپا ہوا ہے، لیکن بہرحال دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے. ہر اس چیز کو جو گناہ ہے، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ان چیزوں کو جو ظاہر الاثم ہیں، ان کا گناہ ہونا ظاہر ہے، اور باطن الاثم ہیں، ان کا گناہ ہونا باطن ہے اور پوشیدہ ہے. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں سزا دی جائے گی ان اعمال پر جو وہ انجام دیتے ہیں. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور نہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے، دین سے نکل جانا ہے. یہاں پر تاکید خدا کی یاد اور اس کے نام کی اہمیت پر ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، ہماری زیادہ تاکید اس حصے پر ہے. البتہ اول سے لے کر اب تک جن آیات کی تلاوت کی ہے اس میں قدم بقدم ایسے اشارے تھے جو ہمارے لیے مفید تھے اس بات کے لیے جو ابھی ہم نے یہاں بیان کی ہے. البتہ جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے اتنا ہی زیادہ واضح ہوتا جائے گا، لیکن استدلال اور استناد کا اصلی حصہ آیت کا یہی حصہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین اور شیطنت کے مراکز اپنے دوستوں، اپنے حلیفوں، اپنے ساتھیوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. شیاطین اور فساد و گمراہی کے مراکز اپنے ساتھیوں کو، اپنے چیلوں کو، اپنے حلیفوں اور اپنے وابستگان کو اندر سے بھرتے ہیں تاکہ وہ آ کر تم لوگوں سے بحث و مباحثہ کریں، تکرار اور کج بحثی کریں. ان شیطان کے چیلوں کے مقابلے میں تم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، لیکن تم لوگ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، پیروی کی، تو تمہارا شمار مشرکوں میں ہوگا. دیکھ لیجئے، مشرک بالکل صاف اور واضح ہے. بس اطاعت شیطان یعنی رحمان کے مقابلے میں شیطنت کا مرکز، شیطان رحمان کے مقابلے میں ہی تو ہے، شیطان خدا کے مقابلے میں ہی تو ہے. اطاعت شیطان یعنی شیطنت کے مرکز، یا شیطان کے چیلوں کی اطاعت یعنی ان کے ایجنٹ، اس کے اعلی کار، اس کے دوستوں، اس کے حلیفوں، اس کے نوکروں کی اطاعت موجب بنتی ہے کہ تم لوگ مشرک ہو جاؤ. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، بے شک تم لوگ مشرک ہو جاؤ گے.